نے ساتویں پارے کی تلاوت کی تھی۔ ساتویں پارے میں بھی ایک آیت کریمہ ہے اس جو موضوع میں بیان کر رہا ہوں، اور آج جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی 90 پارے کی، اس کے اندر بھی جو ہے ایک آیت کریمہ ہے جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی نفی کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیں قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ 90 پارے کے اندر جو ہم نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بھلائی کو جمع کر لیتا۔ اسی طریقے سے اور بھی آیت کریمہ ہیں، یہ کل کی بھی آیت تراویح میں ہم نے پڑھی اور آج کی تراویح کے اندر بھی ہم نے پڑھی کہ جس آیتوں کو بیان کر کے یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ، حالانکہ قرآن پاک کی ان آیتوں کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر تو قرآن پاک کی آیتوں کا یہ مطلب لے لیا جائے کہ حضور علیہ السلام اس سے پتہ چلا کہ حضور غیب جانتے ہی نہیں ہیں، بالکل غیب نہیں جانتے، تو پھر دیگر جو آیتیں جو میں نے ایک دو دن پہلے بیان کی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے غیب کا علم دیا ہے، جیسا کہ 30ویں پارے کے اندر ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی غیب کی خبریں بتاتے رہتے ہیں۔ تو پھر ان آیتوں کا انکار لازم ہوگا۔ اب ان آیتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ آیتیں بھی حق ہیں، ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہم جو ہے دوسری آیتوں کے پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو ان آیتوں کا وہ مطلب ہم بیان کرتے ہیں، بلکہ ہم نے کیا بیان کیا، صحابہ نے مفسرین نے جو مطلب بیان کیا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا، ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا۔ کیا مطلب ہے ذاتی طور پر؟ کہ میں خود سے غیب نہیں جانتا، اگر میں خود سے غیب جانتا ہوتا تو میں کثیر بھلائی جمع کر لیتا۔ تو یہاں ذاتی علم غیب کی نفی ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ذاتی علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی کسی کے لیے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور علیہ السلام ذاتی طور پر غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے نہیں جانتے، تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ یہ ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو یہاں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ یہی مطلب ہے اس کا کہ میں ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا بلکہ اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، اللہ مجھے غیب کا علم عطا فرماتا ہے تو مجھے علم غیب ملتا ہے۔ اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک کی وہ آیتیں جو قرآن پاک میں کہا نا پہلے پارے میں بھی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے نا باطل فرقوں کے پاس جا کر دیکھیں، یہاں تک کہ قادیانیوں کے پاس کوئی چلا جائے، جانا نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، کوئی چلا جائے اور وہ بھی قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اپنے عقیدے کو ثابت کر رہے ہوں گے، حالانکہ قرآن سے غلط عقیدہ ثابت ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا اپنی طرف سے مطلب بیان کرتے ہیں اور پھر وہ غلط عقیدہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دی۔ اور پھر کل کی آیت کے اندر ایک اور آیت تراویح میں ہم نے ایک اور آیت پڑھی تھی، سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ یاد آنے کے بعد اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو پھر یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہاں منع فرما دیا کہ ظالم کے ساتھ ہمیں نہیں بیٹھنا۔ آج کہتے ہیں نا کہ یار ہر ایک کا سن لو، بیان سن لو، اس سے بھی دوستی کر لو، اس سے بھی، نہ ہر ایک سے دوستی کرنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، جہاں جن سے دوستی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہمیں ان سے دوستی کرنی ہے، اور جن سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہمیں ان سے نفرت کرنی ہے۔ تو یہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور ظالم کون کون ہے؟
ایک تو ظالم ہم جس کو ظالم سمجھتے ہیں وہ بھی ظالم ہے کہ جو کسی اور پر ظلم کرنے والا ہو، غریبوں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر ظلم کرنے والا، ان کا حق دبانے والا، وہ بھی ظالم ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کو بھی ظالم کہا گیا، کافروں کو بھی ظالم کہا گیا، اور جو لوگ مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکنے والے ان کو بھی ظالم کہا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ بد مذہبوں کے پاس، ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اگر بھولے سے بیٹھ جاؤ اور پھر تمہیں یاد آ جائے یا تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ تو بد مذہب ہے، یہ تو ظالم ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرنے والا ہے، تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ۔ یاد آنے کے بعد فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر حکم دیا۔ 7واں پارہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آج کی ہم نے جو تراویح پڑھی اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آیا۔ بہت سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے آج ہم نے تلاوت کیے ہیں، لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے اور اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا کلام سنا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، جب کلام سنا کہ جس رب کا کلام اتنا میٹھا ہے، اتنا پیارا ہے، وہ خود رب کتنا پیارا ہو، دل میں تمنا پیدا ہو گئی، کہا ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، لن ترانی، اے حبیب، اے موسیٰ، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کی بات کو رد بھی نہیں کرتا، پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ اللہ چاہتا تو وہ طاقت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما سکتا تھا، لیکن یہ جو سعادت ہے، یہ جو مرتبہ ہے جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا، اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ صرف اور صرف اپنے محبوب کے لیے رکھا ہوا تھا، اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے منہ پہاڑ کی طرف اپنے نور کی تجلی کو ڈالا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے کیا فرمایا کہ جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ کی طرف اپنے نور کی تجلی ڈالی تو پہاڑ کیا ہو گیا، پہاڑ جل کر خاک ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب اس واقعے کو اگر کوئی بغض والا ہو، کوئی عداوت والا ہو تو وہ تو نبی کی توہین آمیز انداز کے اندر بیان کرے گا، لیکن جو عشق والا ہوتا ہے نا، اس کو اس واقعے میں بھی نبی کی شان نظر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، نبی کی شان دیکھو کہ پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، جب نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ جل کر خاک ہو گیا، راکھ بن گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو کوئی اثر نہیں ہوا، آج صرف بے ہوش ہوئے، آج صرف پہاڑ جل گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں جلے، آج صرف بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے کر آ گئے۔ تو اس سے پتہ چلا جو نبی ہوتا ہے نا وہ عام امتیوں کی طرح نہیں ہوتا۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں ایک آیت کریمہ پڑھی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر توجہ کے ساتھ اس کو سنو، کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مفسرین کرام نے لکھا یہ آیت کریمہ خصوصیت کے ساتھ نماز کے لیے نازل ہوئی ہے، کہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے، نماز کے لیے نازل ہوئی، کہ جب نماز میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو پھر پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے لیے حکم کیا ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ دو حکم اللہ رب العالمین نے دیے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ بھئی جب بندہ توجہ سے سنے گا تو خاموشی تو رہے گا، تو دوسرا حکم دینے کی وہ بات کیا تھی؟ دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے کیوں دیا؟ توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ جب بندہ توجہ سے سن رہا ہوگا تو وہ خاموشی تو ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم دیا، کیوں؟ کیونکہ نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک سری ہیں، ایک جہری ہیں۔ ایک تو وہ نماز ہے جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، تو اس کے لیے حکم آیا کہ تم توجہ کے ساتھ سنو، جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو تو توجہ کے ساتھ سنو، اور اگر امام آہستہ آواز سے قرات کر رہا ہو، تمہیں آواز نہیں آ رہی ہو، لیکن پھر بھی وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، پھر بھی کیا رہو؟ خاموش رہو۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی آیت کریمہ سے دلیل پکڑی کہ امام کے پیچھے تلاوت کرنا
یہ منع ہے۔ امام کے پیچھے جب کھڑے ہو گئے تو پھر جو ہے نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ کوئی ہم سورت پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں آیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث پاک کو دیکھ کر بعض لوگوں نے، بلکہ امام شافعی نے اور پھر بعض لوگوں نے بھی یہاں پر یہ کہا کہ نہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری، اور اس کے اوپر بڑا اختلافات بھی شروع کر دیتے ہیں کہ یا نہیں، اور اس کے اوپر جو ہے فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت خاموش رہنا ہے، اور حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس نے امام بنا لیا تو اس امام کی قرات اسی کی قرات ہے، یعنی اس کو الگ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش رہے۔ اور وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، وہ امام کے لیے حکم ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے حکم ہے۔ جو مقتدی ہے، جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی کی بھی سورہ فاتحہ ہو گئی، اس لیے جو ہے الگ سے پڑھنے کی مقتدی کو وہ اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، کافر جو ہے مطالبہ کر رہے تھے عذاب لے کر آؤ، حالانکہ پہلے ہم واقعات پڑھتے ہیں نا، واقعات آج بھی ہم نے تلاوت کی ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کا جو ہے اور قوم سمود کا جو ہے ہم نے واقعہ پڑھا، قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھا، اور انہوں نے جو ہے مطالبہ کیا بھئی آپ عذاب لے کر آ جاؤ، عذاب لے آؤ۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، عذاب نازل ہو گیا، کسی پر آندھی کا عذاب آ گیا، کسی پر جو ہے آسمان سے بجلی نازل ہو گئی، مختلف قسم کے عذابات جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہو گئے۔ یہی مطالبہ کفار مکہ نے بھی کیا نبی پاک علیہ السلام سے، لے آؤ عذاب لے کر آ جاؤ، لیکن ان پر عذاب نازل نہیں ہوا، ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ اور کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ نے قرآن پاک میں اس کی وجہ بھی بیان کر دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب یہ جو آپ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، اب اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اب والا جیسے پہلے عذاب نازل ہوتے تھے نا، پوری قومیں ہلاک ہو جایا کرتی تھی، پوری قومیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی تھی، اب اس طرح کا عذاب اللہ نے کیا فرمایا، اب اللہ رب العالمین ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں فرمائے گا اے حبیب؟ اس لیے نہیں فرمائے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اب آپ کی دنیا میں آمد ہو گئی ہے، تو آمد مصطفیٰ کی اتنی بڑی برکت ہے کہ اجتماعی عذاب اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ عذاب آتے ہیں انفرادی طور پر آتے ہیں، کہیں پر عذاب آتے تو ہر بندہ ہلاک نہیں ہوتا، کچھ بچ بھی جاتے ہیں۔ پہلے جو عذاب آتے تھے نا، اس میں جب عذاب آیا تو سب کے سب ہلاک ہو جایا کرتے تھے، کوئی بھی بچتا نہیں تھا۔ لیکن آمد مصطفیٰ کی برکت ہے، آج جو ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ پچھلی قوموں کے اللہ رب العالمین نے گناہوں کو گنوایا، وہ خاص گناہ کیا کرتے تھے، یعنی جو کثرت کے ساتھ جو کرتے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ ہم تو ہر طرح کا گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم پر عذاب نہیں آ رہا، تو یہ برکت ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حضور علیہ السلام کا احسان ہے ہم پر کہ حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ رب العالمین ہم پر اس طرح کا عذاب نازل نہیں کرتا۔ زلزلے آتے ہیں، سیلاب بھی آتا ہے، یہ انفرادی عذاب ہے۔ اجتماعی عذاب آئے نا تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں، یہ انفرادی عذاب ہوتا ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کو جگانے کے لیے کہ جاگو، تم کہاں پر جا رہے ہو، جاگو اور اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو یہ آمد مصطفیٰ کی برکت نبی پاک علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ بیان کی، اللہ رب العالمین ہم سب کو۔ اچھا ایک اور چیز یہاں پر وہ بڑے مزے کی بات ہے جو نا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ بھی آج ہم نے پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، تو اس کے اوپر ایک نقطہ میں بیان کرتا ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا، لیکن وہ سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے، اتنے سارے جادوگر تھے، سب کے سب ایمان لے آئے۔ تو علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، کہا کہ وہ ایمان کی دولت ان کو کیوں ملی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا۔ جب مقابلے پر آئے تھے نا، آئے تو مقابلے پر تھے، لیکن آ کر کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ پہلے آپ اپنا کچھ جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ اجازت لی انہوں نے، کیا کیا انہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لی، تو کہا کہ اللہ کے نبی کا ادب تھا جو جادوگروں نے کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ سجدے میں گر گئے،
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ان کو سجدے میں ڈال دیا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو نبی کی تعظیم کی برکت دیکھو کہ جتنے جادوگر تھے وہ سب کے سب ایمان کی دولت سب کو مل گئی۔ تو نبی کی تعظیم یہ بندے کو بہت اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتی ہے، اور نبی کی گستاخی یہ بندے کو شیطان بنا دیتی ہے۔ شیطان کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔